बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: बाग जन्नत के हौज का जिक्र किस सूरत में है? जवाब: बाग जन्नत के हौज का जिक्र सूरह कौसर में है। सवाल: वो कौन सा फरिश्ता है जिनकी दोनों आंखों के दरमियान पूरा कुरान मजीद लिख दिया गया है? जवाब: हज़रत इसराफिल अलैहिस्सलाम की दोनों आंखों के दरमियान पूरा कुरान मजीद लिख दिया गया है। सवाल: शैतान इंसान पर वार सबसे ज़्यादा किस ज़रिए से करता है? जवाब: वसवसे डालकर। सवाल: किस नबी ने दरख्त से पनाह मांगी थी? जवाब: हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दरख्त से पनाह मांगी थी। सवाल: क्या हिंदू की मजहबी किताब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई का हवाला देना दुरुस्त है? जवाब: हिंदू की मजहबी किताब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई का हवाला देना दुरुस्त है। सवाल: इमामुल जलील किसका लक़ब है? जवाब: इमामुल जलील इमाम गज़ाली का लक़ब है। सवाल: जब हाबिल ने काबिल को कत्ल किया तो उस वक्त हाबिल की उम्र क्या थी? जवाब: जब हाबिल ने काबिल को कत्ल किया तो उस वक्त हाबिल की उम्र 20 साल थी। सवाल: जुमेरात और जुम्मे के दरमियानी शब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में किन मकामात की निशानदही फरमाई? जवाब: जुमेरात और जुम्मे के दरमियानी शब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में कुफ़ार की हलाकत के मकाम की निशानदही फरमाई। सवाल: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़बान कौन सी थी? जवाब: हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़बान सरयानी थी। सवाल: ओहद पहाड़ जहाँ पर जंग ओहद हुई थी उस जगह किस नबी की कब्र है? जवाब: ओहद पहाड़ जहाँ पर जंग ओहद हुई थी उस जगह हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की कब्र है। सवाल: अबू जहल का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता था? जवाब: अबू जहल का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई रिश्ता नहीं था। सवाल: शैतान को किस दिन जमीन पर उतारा गया था? जवाब: शैतान को मंगल के दिन जमीन पर उतारा गया था। सवाल: रोज़ों का जिक्र कुरान मजीद में कितनी बार हुआ है?
جواب، روزوں کا ذکر قرآن مجید میں 3 بار ہوا ہے۔ سوال، ہجرت مدینہ کی رات آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر کون سوئے؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال، قرآن مجید میں کل کتنے پیغمبر کا ذکر آیا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں کل 25 پیغمبر کا ذکر آیا ہے۔ سوال، وہ کون سا پھل ہے جسے کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں؟ جواب، ناریل۔ سوال، جانوروں میں اللہ پاک نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا؟ جواب، جانوروں میں اللہ پاک نے سب سے پہلے مچھلی کو پیدا فرمایا۔ سوال، چاند کے ٹکڑے ہونے کا واقعہ کب پیش آیا؟ جواب، چاند کے ٹکڑے ہونے کا واقعہ 5 نبوی کو پیش آیا۔ سوال، زمانہ جاہلیت یعنی کہ اسلام سے پہلے جمعے کے دن کا کیا نام تھا؟ جواب، زمانہ قدیم میں جمعے کے دن کو عروبہ کہا جاتا تھا۔ سوال، کس پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم نجوم عطا کیا؟ جواب، حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم نجوم عطا کیا۔ سوال، سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض کس نے ادا کیے تھے؟ جواب، سفر معراج میں مسجد اقصی میں مؤذن کے فرائض حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیے تھے۔ سوال، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر حاضری کی وجہ سے اور امت میں غیر موجود پا کر کس چیز کی پوجا شروع کر دی تھی؟ جواب، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر حاضری کی وجہ سے اور امت میں غیر موجود پا کر بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ سوال، دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا نام کون سا ہے؟ جواب، دنیا میں سب سے زیادہ بولا جانے والا نام محمد ہے۔ سوال، کس نبی کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے؟ جواب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے یعنی نبیوں کے والد۔ سوال، کون سی روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے؟ جواب، گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ سوال، اگر ہماری مہمان نوازی نہ کرنے والا ہمارے ہاں آئے تو ہم کیا کریں؟ جواب، اگر ہماری مہمان نوازی نہ کرنے والا ہمارے ہاں آئے تو ہمیں اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔
سوال: ابو جہل کا پورا نام کیا تھا؟ جواب: ابو جہل کا پورا نام عمرو بن ہشام تھا۔ سوال: نبوت کے بعد جو چیز سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہوئی وہ کیا ہے؟ جواب: نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ سوال: پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کس پرندے کی ہے؟ جواب: کوے کی ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں اہل جنت کے صفوں کی تعداد کتنی ہوں گی؟ جواب: اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، جس میں 80 ہماری یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور 40 باقی سب امتی۔ سوال: قرآن پاک میں کس نبی کو ان کی ماں کے نام سے پکارا گیا ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے آخر میں کس عورت سے شادی کی؟ جواب: ابن سعد کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بنت حارث تھیں، جن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ سوال: معتم التیر کا کیا مطلب ہے اور عبد المطلب کا یہ لقب کیوں پڑا؟ جواب: معتم التیر کا مطلب ہے پرندے کو کھانا کھلانے والا، اور یہ لقب اس لیے پڑا کہ یہ انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندوں کو بھی اپنے دسترخوان پر کھلایا کرتے تھے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کا مذہب کیا تھا؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کا ان کا مذہب عیسائیت تھا۔ سوال: قرآن مجید میں کس پیغمبر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے؟ جواب: قرآن مجید میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ سوال: اس پیغمبر کا نام بتائیے جنہوں نے ساری عمر مکان تعمیر نہیں کیا۔ جواب: حضرت صالح علیہ السلام، جنہوں نے ساری عمر مکان تعمیر نہیں کیا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس قوم میں مبعوث کیا گیا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بنی جرہم قوم میں مبعوث کیا گیا۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر تھا، اس لیے جنت میں ایک گروہ کا سردار بنایا گیا، وہ گروہ کون سا ہوگا؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام میں صبر تھا، اس لیے جنت میں ایک گروہ کا سردار بنایا گیا، وہ گروہ صابرین کا ہوگا۔
سوال، بہترین شفا کا ذریعہ کون سا ہے؟ جواب، بہترین شفا کا ذریعہ قرآن مجید ہے۔ سوال، سب سے پہلے ناچ کود کس نے ایجاد کیا؟ جواب، سامری کے ساتھیوں نے سب سے پہلے ناچ کود ایجاد کیا۔ سوال، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا کون شخص قید کے اندر ہی مر گیا؟ جواب، عبداللہ بن میمون نے خلیفہ مامون کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مامون نے اس کو قید میں بند کروا دیا تھا، یہ قید ہی کے اندر مر گیا۔ سوال، زیادہ لپسٹک لگانے سے کون سی بیماری ہو سکتی ہے؟ جواب، کینسر۔ سوال، رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا کہ کیا گنہگار کی توبہ قبول ہوتی ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب، رابعہ بصری نے فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے پھر قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ سوال، بتائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کرم اللہ وجہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، اس لیے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ سوال، وہ کون سا غسل ہے جس میں صرف ایک فرض ہوتا ہے؟ جواب، مردے کا غسل۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔